یہ عربی کے 7 موٹے حروف ہیں جنہیں حروف الاستعلاء یا حروف التفخیم کہا جاتا ہے، جن پر ہم نے پچھلے سبق میں زیادہ تفصیل سے بحث کی تھی۔ تاہم اس سبق میں ہم سیکھیں گے کہ تفخیم اور استعلاء کی کیٹیگری کے اندر تمام موٹے حروف اپنے موٹے پن میں ایک جیسے نہیں ہوتے، بلکہ کچھ حروف ایسے ہیں جو دوسروں سے زیادہ موٹے ہوتے ہیں، اور یہ فرق الاطباق اور الانفتاح کی صفات کے مجموعے کی وجہ سے ہو سکتا ہے، جو صفات کی اس سیریز کے چوتھے سبق کا بنیادی مرکز ہے۔ یہ متضاد صفات کی کیٹیگری کے تحت بحث کی جانے والی صفات کا آخری جوڑا بھی ہے، یعنی وہ خصوصیات جو جوڑوں کی شکل میں آتی ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ خصوصیات کس بارے میں ہیں۔ صفات کا یہ مجموعہ سمجھنے اور آپ کی تجوید پر لاگو کرنے کے لیے ممکنہ طور پر سب سے آسان اور سیدھا سیٹ ہے۔ الاطباق کا مطلب ہے بند ہونا یا چپک جانا، اور الانفتاح کا مطلب ہے کھل جانا۔ آسان الفاظ میں انفتاح اور اطباق دونوں کا تعلق اس بات سے ہے کہ زبان اور تالو کے درمیان سے آواز کیسے گزرتی ہے۔ اطباق کے معاملے میں یعنی بند ہونے یا چپکنے میں، جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، زبان اور تالو ایک دوسرے کے قریب آ کر بند ہوتے ہیں اور چپک جاتے ہیں، اور اس طرح زبان اور تالو کے درمیان ہوا کا راستہ تنگ ہو جاتا ہے، جو پھر ہوا کے گزرنے پر رکاوٹ کا سبب بنتا ہے۔ ایسا صرف 4 حروف کے ساتھ ہوتا ہے۔ صاد، ضاد، طاء، ظاء۔ تو ان حروف کے لیے ہم نوٹس کرتے ہیں کہ زبان اوپر کی طرف حرکت کر رہی ہوتی ہے، یا زبان کے کچھ خاص حصے جو یقیناً حرف پر منحصر ہے۔ چنانچہ زبان تالو کی طرف اٹھتی ہے، جس سے اس چھوٹے سے حصے میں ہوا کا راستہ تنگ ہو جاتا ہے۔ یہیں سے اطباق کا نام آیا ہے۔ ہم اس حرکت کو محسوس کر سکتے ہیں جب ہم ان میں سے کسی بھی حرف کا تلفظ کرتے ہیں، جیسے اص، اض، اط، اض۔ تاہم انفتاح کے لیے اس کا الٹ ہوتا ہے، یعنی زبان اور تالو ایک دوسرے سے دور رہتے ہیں، جس سے زبان اور تالو کے درمیان ہوا کا راستہ کھل جاتا ہے، جو ہوا کو بغیر کسی رکاوٹ کے یا بہت کم رکاوٹ کے ساتھ تیزی سے گزرنے کی اجازت دیتا ہے۔ ایسا باقی تمام حروف کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو یہ ان خصوصیات کی بنیاد ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ہمیں اس کی پرواہ کیوں کرنی چاہیے؟ تجوید سیکھنے میں یہ کیوں اہم ہے؟ جواب یہ ہے کہ اس صفت یا خصوصیات کو سمجھنا آپ کو تفخیم یعنی حروف کو موٹا کرنے کے عمل کو بہتر بنانے میں مدد دے سکتا ہے، اور وہ اس طرح، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اطباق کا ہر حرف ایک موٹا حرف ہے، لیکن ہر موٹا حرف اطباق کا حرف نہیں ہے، اور یہی یہاں بحث کا بنیادی نقطہ ہے۔ موٹے حروف میں سے 4 حروف اطباق کی صفت رکھتے ہیں، اور ان میں سے 3 انفتاح کی صفت رکھتے ہیں۔ وہ موٹے حروف جو اطباق کی صفت رکھتے ہیں وہ عام طور پر ان دوسرے موٹے حروف سے زیادہ بھاری اور موٹے ہوتے ہیں جن میں انفتاح کی صفت پائی جاتی ہے، اور ایسا تمام حالات میں ہوتا ہے، یعنی جب ان پر زبر ہو اور اس کے بعد الف ہو، جو کہ موٹے پن کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے، تو اس پوزیشن میں ضاد کو اس سے زیادہ موٹی آواز پیدا کرنی چاہیے، جو مثال کے طور پر غین اسی طرح کی صورتحال میں پیدا کرتا ہے، جیسے ضا، ضامر، ضامر، غافر، ضا، غا۔ اور ان پوزیشنز میں بھی جب حروف کے نیچے زیر ہو، موٹے پن کا یہ فرق بالکل برقرار رہتا ہے، جیسے طفل، طفل، قنوان، قنوان، طی، قی۔ یہ کہنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ انفتاح والے موٹے حروف کو باریک پڑھا جانا چاہیے، میں یہ نہیں کہہ رہا، بلکہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ 4 حروف ان دوسرے 3 موٹے حروف سے ایک درجہ زیادہ موٹے ہیں، اور یہ
کہ انفتاح والے موٹے حروف میں کوئی اضافی یا مصنوعی موٹاپن شامل نہیں کیا جانا چاہیے، تو یہ موٹے حروف اور ان کی ادائیگی کے لیے اطباق اور انفتاح کی اہمیت ہے۔ باریک حروف پر ان کا عملی اطلاق کیسے کیا جائے؟ جیسا کہ باریک حروف کے معاملے میں ہوتا ہے، کوئی نئی معلومات شامل نہیں ہوتی جو ہم پہلے ہی بحث نہ کر چکے ہوں جب ہم نے استفعال کی صفت پر بحث کی تھی۔ اس لیے باریک حروف کے ساتھ انفتاح کی تفصیل میں جانا آپ کو تجوید کے عملی اطلاق کے لحاظ سے واقعی کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ یہ نظریاتی مطالعے میں تو فائدہ دے سکتا ہے، لیکن یہ کورس کے دائرہ کار سے باہر ہے۔ تو یہ خصوصیات کا چوتھا اور آخری سیٹ تھا جن کے الٹ یعنی اضداد موجود ہیں۔ تو اب تک ہم نے بحث کی جہر بمقابلہ ہمس، شدہ بمقابلہ رخاوہ، استعلاء بمقابلہ استفعال۔ یہ سب وہ چاروں صفات ہیں جن کی اضداد موجود ہیں، اور بات کو مکمل کرنے کے لیے آپ کو یہ جاننا ہوگا کہ خصوصیات کا ایک پانچواں سیٹ بھی ہے جن کے اضداد موجود ہیں۔ وہ ہیں الاطلاق بمقابلہ الاسمات، لیکن میں نے جان بوجھ کر اس سیٹ کو چھوڑ دیا کیونکہ تجوید پر ان کا کوئی عملی اطلاق یا کوئی اثر بالکل نہیں ہے، اور انہیں صرف نظریاتی تقسیم کے طور پر شامل کیا جاتا ہے جسے پھر علم الصرف کے مطالعے میں استعمال کیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے انہیں اس کورس میں شامل نہیں کیا، کیونکہ ہم بنیادی طور پر تجوید پر توجہ مرکوز کر رہے ہیں، اور اگلے سبق سے انشاءاللہ ہم حروف کی منفرد خصوصیات پر بحث کریں گے، جو وہ خصوصیات ہیں جن کا کوئی الٹ نہیں ہوتا۔ دیکھنے کا شکریہ۔ اگر آپ عربی میں قرآن پڑھنا اور سمجھنا شروع کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنا سفر یہیں سے شروع کرنا چاہیے، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی ہمیں فالو کرنا نہ بھولیں، لنکس ڈسکرپشن میں ہیں، اور انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔